قادسیہ کی فتح نے مدائن کا راستہ کھول دیا. مجاہد مدائن کی طرف بڑھے. کسرا کا شاندار محل دور سے دعوت دیتا ہوا دکھائی دیا. مجاہدین کی ہمتیں کسرا کے محل سے بھی بلند تھیں. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی یاد آ گئی. کسرا کے خزانوں کی کنجیاں ملنے کا وقت آ گیا. وہ اڑ کر اس شہر میں پہنچنا چاہتے تھے. یزدگرد جانتا تھا کہ قادسیہ کی فتح کے بعد مدائن کی باری ہے. اس نے شہر اور قلعہ کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام کر لیا تھا. دجلہ کی موجیں شہر کے دونوں حصوں کی نگہبانی میں مصروف تھیں. شہر کی فصیل اور خندق عربوں کو روکنے کے لیے تیار تھی. یہی وہ فصیل تھی جس سے ٹکرا ٹکرا کر کیسر روم کی فوجیں بھی اپنا سر پھوڑ چکی تھیں. لیکن مدائن ان سے محفوظ رہا تھا اور ایوان کسرا ان کا مذاق اڑاتا رہا تھا. آج وہ قوم اس پر حملہ کر رہی تھی جس کے پاس فصیل شکن آلات تک نہیں تھے. مجاہد مدائن کے نواح میں پہنچے تو شاہی فوج کے افسر شہر باز نے للکارا، دیوانوں کہاں جاتے ہو؟ مدائن مذاق نہیں ہے. کیسر روم بھی اسے فتح نہ کر سکا. تم کیا چیز ہو؟ یہاں سے بھاگو ورنہ بن آئی مرو گے. اسلامی لشکر یہ للکار سن کر رکا. سیلاب کو تنکے سے کیا ڈر. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں صفیں درست کی اور لڑائی کا ڈول ڈال دیا. شہر باز نے بھی اپنی فوجوں کو آراستہ کیا. صف بندی ہو چکی تو وہ خود میدان میں نکلا اور پکارا، عربو آؤ، ایک ایرانی جاں باز کے ہاتھ آزماؤ، ایک ایک کو ماروں گا. ہماری زمین تمہارا خون پیے گی تو ہمارے پاکستان میں پھل زیادہ آئے گا. مزے کی شراب ہوگی، پیئیں گے، مست ہوں گے اور رہتی دنیا تک جیئیں گے. اگر ایک عرب میرے سامنے نہیں آ سکتا تو دو چار آ جائیں. مقدس آگ کی قسم کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. مجاہد شہر باز کی لافت زنی پر ہنس دیے اور اس کے غرور آلود دعوے پر مسکرائے. سپہ سالار نے ایک حبشی غلام کو آواز دی. وہ آیا تو اسے کہا، حبش کے بیٹے ذرا اس کا غرور تو توڑو. ابو نیاتا نے خوشی خوشی ہتھیار پہنے گھوڑے پر سوار ہوا. دائیں سے بائیں ایک چکر کاٹا. بجلی کی طرح پلک جھپکنے میں شہر باز کے مقابل آ پہنچا. شہر باز نے اپنے سامنے ایک لاغر اندام غلام کو دیکھا تو غصے کی آگ میں جل گیا. ابو نیاتا سے مخاطب ہو کر بولا، کیا تم میرے ساتھ لڑو گے؟ کیا تمہارے لشکر میں کوئی بہادر نہیں رہا؟ ابو نیاتا نے پلک جھپکنے میں جواب دیا کہ ہم میں سب بہادر ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں. حبشی اور رومی برابر ہیں، عربی اور اجمی یکساں ہیں. تم میدان میں آئے ہو، اپنی بہادری دکھاؤ. مجھے یقین ہے کہ تمہیں کسی اور بہادر کی ضرورت نہیں پڑے گی. شہر باز نے تلوار اٹھائی اور ابو نیاتا پر حملہ کر دیا. مجاہد نے یہ وار ڈھال پر روک لیا. گھوڑے کو پیچھے ہٹایا، گولی کی طرح شہر باز کے قریب آیا، تلوار کا وار کیا. شہر باز نے وار ڈھال پر روک لیا مگر جسم کانپ اٹھا. اب بے پرواہی کی جگہ احتیاط نے لے لی. مجاہد کا زور بازو معلوم ہو گیا. دونوں پینترے بدل بدل کر ایک دوسرے پر جھپٹے اور وار پر وار کرنے لگے، حتیٰ کہ دونوں کی تلواریں ٹوٹ گئیں. گھوڑے پسینہ میں شرابور ہو گئے. شہر باز کود کر گھوڑے سے اترا. ابو نیاتا بھی پیادہ ہوا. ٹوٹی ہوئی تلواریں پھینک دیں، ایک دوسرے سے گتھ گئے. شہر باز بڑا کڑیل جوان تھا اور ابو نیاتا ناتواں تھا. شہر باز نے اسے گرا لیا. ایرانی لشکر نے خوشی کے نعرے بلند کیے. وہ مارا کا شور مچ گیا. اسلامی لشکر خاموش تھا اور ابو نیاتا کے لیے خدا سے دعا کر رہا تھا. ادھر وہ مارا کا شور اٹھا، ادھر ابو نیاتا کے منہ میں شہر باز کی انگلی چلی گئی. اس نے اس زور سے دبائی کہ شہر باز کے اوسان خطا ہو گئے. ابو نیاتا زور دے کر اٹھا، شہر باز کو نیچے کر لیا اور خود اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا. فوراً خنجر نکالا اور سر کاٹ کر پھینک دیا. اسلامی لشکر نے تکبیر کے نعروں سے میدان گونجا دیا. تحسین و آفرین کے ڈونگر برسائے. ابو نیاتا دشمن کا کام تمام کر کے اٹھا. اس کا گھوڑا ہانکا اور اپنے لشکر سے آ ملا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور آفرین کہی. ابو نیاتا کو شہر باز کا گھوڑا اور ہتھیار انعام میں دیے اور حکم دیا کہ ابھی یہ ہتھیار پہنو اور اسی گھوڑے پر چڑھو. پھر اپنے لشکر سے کہا، دیکھو غرور کتنی بری چیز ہے. ابھی یہ غرور میں گرا رہا تھا، ابھی اس کی بے کفن لاش میدان کی دھوپ میں پڑی سڑ رہی ہے. یاد رکھو، خدا کو غرور و تکبر ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے.
شہرباز کے لشکر نے اپنے سالار کا یہ حال دیکھا تو گھبرایا، میدان سے ہٹنا چاہا۔ مجاہدین نے حملہ کر دیا، تھوڑی دیر لڑائی کا نقشہ جما۔ ابو نیاتا نے شہرباز کے نیزے سے ایرانیوں کے سینے چھیڑ ڈالے اور وہ ایسے بھاگے کہ مدائن میں جا کر دم لیا۔ مجاہد بڑھے اور مدائن کے مغربی حصہ کے سامنے قیام کیا۔ ایرانی فوجیں بھی شہر کی حفاظت کے لیے نکل آئیں۔ صف بندی ہو چکی تو ایک بہادر ایرانی جس پر مدائن کو ناز تھا، گھوڑا دوڑاتا، تلوار اور نیزہ ہاتھ میں دکھاتا میدان میں آیا اور پکارا، صحرا کی ریت پھانک پھانک کر جینے والو، اونٹنیوں کا دودھ پینے والو، ایران سے بھاگ جاؤ، نہیں تو ایک ایک کو قتل کر دوں گا۔ تم نے ایران کی طرف نگاہ اٹھائی ہے، میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ تم میں کوئی مرد میدان ہے تو آئے، ورنہ میں اکیلا ہی تمہارے لشکر پر حملہ کر دوں گا۔ ہاشم بن عقبہ حضرت سعد کے پاس آئے، میدان کی اجازت مانگی۔ سپہ سالار نے خوش ہو کر اجازت دے دی اور وہ شیر گھوڑا اڑاتا، تلوار چمکاتا، نعرے لگاتا فروز کے مقابل آ رکا۔ دونوں بہادروں نے تلواروں کا کھیل شروع کیا۔ فروز حملہ کرتا تو ہاشم کبھی ڈھال پر وار روک لیتا، کبھی گھوڑے کو ادھر ادھر ہٹا دیتا۔ جب ہاشم حملہ کرتا تو فروز کی ڈھال اس کی زندگی کا سہارا بن جاتی۔ دونوں نے تلوار کے ایسے ایسے کرتب دکھائے کہ دونوں لشکر واہ واہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ ہاشم نے کئی دفعہ قریب آ کر تلوار کا وار کیا، مگر فروز کی زرہ تلوار کا منہ پھیر دیتی اور وہ زخم سے محفوظ رہتا۔ ہاشم جھنجھلا گیا۔ ادھر کاکا نے آواز دی کہ ہاشم اتنی دیر دشمن کیا سمجھے گا۔ ہاشم کو یہ سن کر ہوش آ گیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈالی اور نیزہ لے کر اس زور سے حملہ کیا کہ فروز کی ڈھال اسے سنبھال نہ سکی۔ نیزہ کو ڈھال نے اچھال دیا اور وہ سیدھا فروز کے منہ میں لگا، نوک پیٹ چھید کر باہر نکل گئی۔ فروز گھائل ہو کر گھوڑے سے گرا۔ اسلامی لشکر نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کاکا نے بڑھ کر ہاشم کو گلے سے لگا لیا۔ ایرانی لشکر اپنے بہادر کا انجام دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے قدم لرز گئے، دل کانپ اٹھے، بھاگے اور قلعہ میں جا گھسے۔ قلعہ کو محصور کر لیا گیا۔ 2 مہینے تک محاصرہ جاری رہا۔ ارد گرد کے علاقوں پر فوج کشی ہوتی رہی۔ اس دوران حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر پھینکنے کے اوزار بنوا لیے۔ قلعہ مضبوط تھا جسے فتح کرنا آسان نہیں تھا، مگر 2 ماہ کے مسلسل محاصرے نے ایرانیوں کے دل دہلا دیے اور وہ بھوکے مرنے لگے۔ یزد گرد مشرقی مدائن میں اپنے محل میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ جب اسے قلعہ والوں کی مصیبت کا حال معلوم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ قلعہ خالی کر دیا جائے اور ساری فوج کشتیاں وغیرہ سامان لے کر مشرقی مدائن میں آ جائے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل رات کی خاموشی میں کی گئی۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ قلعہ پر سکوت طاری ہے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ مجاہد خندق عبور کر کے قلعہ میں داخل ہو گئے اور نماز شکرانہ ادا کی۔ اب مجاہدین اور ایوان کسرا کے درمیان صرف دریائے دجلہ حائل تھا۔ مسلمانوں نے اس سر بفلک محل کو قریب سے دیکھا تو اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور خدا کی حمد کے گیت گائے۔ ایرانی تمام کشتیاں لے جا چکے تھے، دریا کو کیسے پار کیا جائے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اسی سوچ میں تھے کہ ایک ایرانی آیا اور بتایا کہ فلاں مقام سے دجلہ پایاب ہے، وہاں اونچی چٹانیں ہیں جس پر سے گزرنا آسان ہے، اگر آپ یہاں دیر لگائیں گے تو یزد گرد بھاگ جائے گا۔ وہ اپنے اہل و عیال یہاں سے 100 میل دور حلوان میں بھیج چکا ہے اور اب خود بھی فرار ہونا چاہتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے 600 مجاہد منتخب کیے، ان کے 10 دستے بنائے اور حکم دیا کہ دریا کو عبور کر کے مدائن پر بڑھو۔ دریا طوفانی ہو رہا تھا، سیلاب آیا ہوا تھا، جھاگ دریا کا تاج تھی۔ وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ میری موجیں سرکش ہیں، میری لہریں طوفان آلود ہیں، مجھ سے چھیڑ چھاڑ ٹھیک نہیں۔ سپہ سالار کا حکم سنا تو عاصم بن عمر تمیمی فوراً آگے بڑھا، گھوڑا دریا میں ڈالا۔ دوسرے مجاہدین نے بھی دریا میں گھوڑے ڈال دیے۔ لہروں سے مقابلہ لڑتے، موجوں سے مقابلہ کرتے بڑھنے لگے۔ یزد گرد اپنے محل میں بیٹھا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار چلا اٹھا، یہ آدمی نہیں دیو ہیں۔ پھر اپنے رسالے کو حکم دیا کہ دجلہ کے کنارے پر جو عرب دیکھو اسے موت کے گھاٹ اتار دو۔
شاہی رسالہ نے کنارے پر مورچہ جما لیا۔ عرب دریا پار کر کے کنارے پر لگے اور شاہی رسالہ اپنی تلواریں برہنہ کیے حملہ آور ہو گیا۔ مجاہدین نے بھی انہیں للکارا، اتنے میں پوری فوج دریا میں کود پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا سے پار ہو گئی۔ شاہی رسالہ شکست کھا کر بھاگا۔ مسلمانوں نے دریا کے کنارے پر قبضہ کر لیا۔ یزدگرد یہ دیکھ کر قلعہ سے نکلا اور حلوان کو بھاگ گیا۔ ایرانی فوج نے مجاہدین کا راستہ روکنا چاہا، مگر اس سیلاب بے پناہ کا روکنا آسان نہیں تھا۔ آخر ایرانیوں نے امان مانگی جو انہیں دے دی گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنی فوج سمیت ایوان کسرا میں داخل ہوئے اور بڑے حال میں نماز شکرانہ ادا کی۔ بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ چاندی سونے کے بنے ہوئے اونٹ، گھوڑے، درخت اور پرندے ملے۔ شاہی تاج اور لباس بھی مال غنیمت میں شامل تھا۔ ہیرے، جواہرات، زمرد، عقیق اور یاقوت ڈھیروں کے ڈھیر تھے۔ یزدگرد کے تعاقب میں جو دستہ گیا تھا وہ شاہی خزانہ بھی چھین لایا۔ یہ خزانہ یزدگرد حلوان لے جا رہا تھا۔ ہتھیاروں کے ذخائر بھی ہاتھ آئے، جن میں کیسرے روم اور بحرام گور خان تاتار کی تلواریں بھی شامل تھیں۔ اس طرح خدا نے مسلمانوں کو کسرا کے خزانے بخش دیے، جن کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کیا تھا۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ بشرطِ زندگی جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔